ابھی آج جو ظاہری بات ہے سلسلہ آپ نے دیکھا وہی سب کچھ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے. بیرسٹر گور خان صاحب نے آج پھر انہوں نے کچھ دلائل پیش کیے ہیں کیونکہ وہ بیرسٹر ہیں. دلائل ان کے یہی ہوتے ہیں کہ حالات کی بہتری ہو. وہ بڑے ویل ریسپیکٹڈ ہیں اکراس دی آئل, بڑی عزت ہے بیرسٹر گور خان صاحب کی. لیکن آج انہوں نے بڑے مدلل قسم کے دلائل دیے ہیں. وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سن لیجیے. وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ جی ایک بڑا ادارہ اور کچھ سیاسی لوگ آپس میں لڑ پڑے, ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ٹینشن ختم ہو, یہ مکمل طور پر ختم ہو. ملاقاتوں پہ آپ سیاست نہ کریں, فیملی کو آپ ملاقات کی اجازت دیں. اسی طریقے سے وکلا ملے, دیکھو نا 2-3 آپ ملاقاتیں کریں گے تو لوگ آئیں گے, خان صاحب سے بات کریں گے, بھائی کے جو حالات ہے اس کو بھی بتائیں گے. میرا خیال ہے انشاءاللہ تعالیٰ کے حالات بہتر ہوں گے. آپ لوگوں نے دیکھا جب خان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی تھی تو ہم تو آلموسٹ کسی اور طرف چڑھ پڑے تھے اور شاید ابھی تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا. سب سے پہلے میں رؤف راضی صاحب, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بیرسٹر گور خان صاحب کو یہ میں آپ اور اظہر کاظمی صاحب میں دونوں سے پوچھنا چاہوں گا. پہلے راضی صاحب آپ بتا دیں, یہ جو غیر جمہوری قوتیں ہیں یا وہ لوگ جو لڑائی ڈالنا چاہتے ہیں, کیا پتہ نہیں ہے مطلب رؤف راضی صاحب, بیرسٹر گور خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ یہ غیر جمہوری قوتیں کون سی ہیں؟ اور جو عمران خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل ہے جس کے اوپر بہت سے ایم این ایز, یہ میرے شو میں شفقت اوان صاحب کہہ کے گئے پچھلے ہفتے کہ جی میں تو اونرشپ لیتا ہوں کہ جو ٹویٹ میں لکھا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک لکھا گیا ہے. تو پھر غیر جمہوری قوتیں کون سی ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑا رہی ہیں پی ٹی آئی کو؟ جی بہت شکریہ آپ کا. میں ذاتی طور پر میری حالانکہ ملاقات نہیں ہوئی بیرسٹر گور صاحب سے, میں پارلیمنٹ بھی جاتا ہوں لیکن کوئی عجیب سی بات ہے, میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی, لیکن میں ان کو سنتا رہتا ہوں. تو مجھے ذاتی طور پر پسند ہے. اگر پی ٹی اے میں کوئی بہت بیلنسڈ آدمی ہے جس طرح پولیٹیکل ایک آدمی کو ہونا چاہیے, اچھی گفتگو کرتے ہیں, ڈیسنٹ آدمی ہیں. کبھی میں نے ان کے وہاں پہ پارلیمنٹ میں کئی دفعہ تقریریں سنی ہے ان کی, میں نے وہاں سے پریس گیلری سے بیٹھ کے. ون آف دا سینسٹ مطلب ویسے مس ہے جو, بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جتنا کوئی پچھلے کوئی 5-6 سالوں میں, اگر کوئی 5-10 سالوں میں کوئی اگر کوئی سمجھدار کوئی اچھے بولنے والے مقرر رہے ہیں قومی اسمبلی میں تو یہ بیرسٹر گور از ون آف them. میں نے کبھی ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں سنی جو غیر مہذب ہو, کوئی ان پارلیمنٹری ہو, کسی کو پرسنل اٹیک کیا, نہیں کرتے ہو. یہ ان کی یہ کوالٹی ہے. بلکہ کئی دفعہ میں اپنے شوز میں, شاید آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب نے جب بیرسٹر گور کو بنایا تھا, چیئرمین بنایا تھا, اور انہوں نے عمر ایوب صاحب کو اپنے ساتھ سیکریٹری جنرل بنایا تھا, اور ان کو 3 سے 6 مہینے کے لیے پارٹی چلانے دیتے اگر, اور کہتے جی میں ادھر اپنے لیگل کیسز دیکھ لوں گا, مجھ سے صرف وہ ملیں گے, وکیل ملا کریں گے, اور پھر مہینے میں یا 15 دن بعد یہ آ کے دونوں سیکریٹری جنرل اور یہ پارٹی پریزیڈنٹ ملیں گے. تو میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ خان صاحب کب کے رہا ہو چکے ہوتے ہیں, اور یہ کب کے معاملات ان کے سیٹل بھی ہو چکے ہوتے ہیں, اور کب کا یہ پارلیمنٹ میں ان کا ایک پروسیس یا پارلیمنٹ سے باہر جو بھی طے ہونا تھا چیزیں طے ہوتی. لیکن خان صاحب نے کیا یہ ہے کہ ایسے جو لوگ تھے ان کو وہ جو سافٹ لینگویج یوز کرتے ہیں, جو مہذب بات کرتے ہیں, جو لڑتے نہیں ہیں, گالی نہیں دیتے, خان صاحب کے نزدیک وہ بزدل لوگ ہیں, وہ کورڈ ہیں, وہ اس قابل نہیں ہے پارٹی کو چلا سکے. آپ کو یاد ہے جہاں سنگجانی پہ ایک دفعہ جلسہ ہوا تھا تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کوئی خواتین جرنلسٹ تھے جی ہاں, جی اینکر سے جن کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کی تھی, تو اس پہ اگلے دن پارلیمنٹ کی پریس گیلری سے صحافیوں نے واک آؤٹ کر دیا. تو مجھے آج تک یاد ہے یہ بیرسٹر گور صاحب اور یہ عمر ایوب صاحب آئے تھے وہاں سے صحافیوں سے بات کرنے کے لیے, جیسے ہوتا ہے جی ہاں, جی ہاں. آ کے انہوں نے معذرت کی بھائی نہیں ہونا چاہیے. اور یہی پارلیمنٹری روایت بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ آتے ہیں کہتے ہیں اچھا یار ہم بات کریں گے, یار غلطی ہوگی, 1 آدھ منٹ کے لیے. یہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا رہا, وہ حکومت ہو اپوزیشن ہو, یہ کرتے ہیں. اب جو ہی یہ خبر چھپی اگلے دن کے یہ عمر یہ ایوب صاحب اور یہ گور ایوب, یہ ساری گور صاحب جو ہیں یہ گئے ہیں وہاں پہ, اور جی جی صحافیوں سے انہوں نے معذرت کی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو نہیں کہنا چاہیے. تو پتہ ہے آپ کو یاد ہے ان کا جیل سے کیا بیان آیا تھا؟ انہوں نے کہا جناب کہ یہ بزدل لوگ ہیں, بزدلوں کی میری پارٹی میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ الفاظ ہے ریکارڈ پہ ہیں خان صاحب کے. اور کن کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اور اپنے پارٹی سیکریٹری جنرل کے بارے میں کہہ رہے ہیں. سو خان صاحب کا جو ذہن ہے جی وہ تو یہی ہے جس کو بہت سارے ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تو ایک ابسلیوٹ وہ چاہتے ہیں کہ میری پارٹی وہی کچھ کرے جو میں کہتا ہوں, چاہے اس کے لیے جتنی بڑی قربانی دینی پڑے, آپ کو گھر آپ کے تباہ ہو جائیں, آپ کے بزنس تباہ ہو جائیں, آپ کی فیملیز ہو جائیں, بچے رول جائیں, آپ انڈر گراؤنڈ چلے جائیں, مفرور ہو جائیں, کیسز ہو جائیں, لیکن آپ نے ایک الیجینس کے ساتھ رہنا. لہذا میں نہیں سمجھتا بیرسٹر گور صاحب جتنی بھی اچھی باتیں کرتے رہیں گے, جتنے بھی اچھے طریقے سے بات کر, الٹیمیٹلی ان کو یہی ملے گا یہ ٹائٹل جو ہے کہ بزدل ہیں, بیکار ہیں, یہ ڈرتے ہیں, صلح صفائی کی بات کرتے ہیں. کیونکہ خان صاحب کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کو تکلیفیں ہیں, ان کو مسئلے ہیں, ان کے الیکشن چرائے گئے ہیں, ان کی فیملی کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ نہیں کیا گیا, ان کو فیئر ٹرائل نہیں ملا, فیئر الیکشن نہیں تو ملا, پھر ان کی مسز کلاس جیل صاحب میں ہم ہیں, یہ کہیں کہ یا وہ یہ بٹر ہیں وہ. فیوٹائل سی ایکسرسائز ہے جو
یہ ایون یہ آرگیومنٹ بھی پیش کرنا کہ گفتگو ہو جائے، بات چیت ہو جائے، ملاقاتیں ہو جائیں تو ماحول ٹھیک ہو جائے گا، میرے خیال میں تو یہ فیوٹائل پھر ایفرٹ ہے ایک. نہیں، آئی ایگری ود یو. یہ اگلے مطلب ہے یہ اللہ خان صاحب کی مشکلات میں آسانی پیدا کرے، کوئی حال آمین. پرے فار ہم. لیکن وہی والی بات ہے، کچھ شہر کے لوگ بھی ظالم سن، کوئی سانو مرن کا شوق بھی سی مجھے، کوئی میری آپ کی یا اس کی اطر کی کوئی اچھی نیک خواہشات سے، دعاؤں سے یا سلوشن سے مسئلے تو حل نہیں ہونے. نہ مطلب ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپ کی میری بات سنی ہم تینوں کی، نہ خان صاحب نے ہماری کوئی بات سنی ہے، بلکہ کوئی اگر ہم درمیان کی بات کریں گے تو ہمارے اوپر الزام لگیں گے کہ فلاں دیکھا بزدل ہے، فلاں دیکھا ٹاؤٹ ہے، فلاں نہیں دیکھا وہ بات آپ کی ٹھیک ہے، وہ اس سے کام تو وہ کام ہوتے نہیں ہے، بالکل اس سے ایسے. کام تو بات ہوتے نہیں ہے. بلکہ لاسٹلی اب تو ان کی اپنی پارٹی میں دیکھ لیں کہ ہر پارٹی ان کی اپنی پارٹی میں کوئی ٹاؤٹ ہے، کوئی یہ ان کے بقول، ہم نہیں کہہ رہے جی کسی کو، ہم تینوں کسی کو بڑی عزت کرتے ہیں صاحب کی. بالکل. ان کے یہاں کوئی ٹاؤٹ ہے، کوئی مخبر ہے، کوئی جاسوس ہے، کوئی غدار ہے، کوئی میر جعفر ہے، میر صادق ہے. اب تو وہ اپنی پارٹی میں یہ کام چل رہا ہے. اچھا میں ہم تینوں بیٹھے ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کیا بات بات آپ کریں، کی کیا ٹھیک مشورہ ہے، دے سکتے ہماری کیا اوقات ہے. اطہر کاظمی صاحب، مجھے جو فیصل واڈا صاحب کی گفتگو آپ بھی سنتے رہے کل، مطلب 2-3 دن سے وہ بہت زیادہ بلیجرنس ان کی گفتگو میں ہے. انہوں نے ایک جو سٹیٹمنٹ دیا نا، اس نے کافی زیادہ بڑی اہمیت تھی، بلکہ اس نے ہلا کے رکھ دیا بہت سے لوگوں کو اور سوچنے میں مجبور کر دیا کہ از دس واٹ دا تھنکنگ از. اچھا یہ اطہر کاظمی صاحب، مجھے ایک تو پہلے یہ بتائیے کہ جو بیرسٹر گور خان صاحب کی خواہشات ہیں، پتہ نہیں مجھے تکلیف سے کہنا پڑا ہے، مجھے لگتا ہے وہ خواہشات ہی رہ جائیں گی، کیونکہ کم از کم بیرسٹر گور خان صاحب کی بات کوئی نہیں مانے گا، شاید دونوں اطراف سے اب تو کوئی نہ مانے. اور جو فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں یہ -1 اور یہ ساری چیزیں، یہ تو بڑا خطرناک طرز عمل ہے. دیکھیں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیرسٹر گور صاحب کتنی شستہ گفتگو کرتے ہیں یا کون کتنی شستہ گفتگو نہیں کرتا. اس وقت عمران خان صاحب کا مقدمہ اگر شیخ سعدی بھی لڑ رہے ہوتے نا تو وہ بھی نہیں جیت سکتے تھے. مسئلہ تو کسی کی گفتگو ہے ہی نہیں. ابھی آپ نے واڈا صاحب کی بھی گفتگو سنا دی کہ کس ملک میں ایسی جو ہے وہ ہوتی ہیں باتیں. تو یہ دونوں طرف سے ہی بہت ساری گفتگو وغیرہ ہوتی رہتی ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت آج اس پوزیشن پہ پہنچے ہوئے کیوں ہیں. دیکھیں، کیا ملک میں آئین اور قانون کی عملداری ہے؟ جس ملک میں ایک ایسی 27ویں ترمیم ہوئی ہو جس پہ اقوام متحدہ نے بھی کہا کہ بھائی یہ جمہوری اصولوں کے خلاف ہے، کیا آج تک پاکستان کی تاریخ میں پارلیمانی بزنس کے اندر اقوام متحدہ کا کوئی بیان آیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ معاملہ کوئی آج سے کل سے یا اس وقت کوئی بیرسٹر گور صاحب کے بیان سے تو شروع نہیں ہوتا. 3 سال کے دوران کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی اہلیہ بھی جیل میں ہیں. عدالت کا حکم ہے کہ ہفتے میں آپ نے 2 دن ملاقات کروانی ہے. کبھی ملاقات کروائی جاتی ہے، کبھی نہیں کروائی جاتی. اگر 3 سال سے بیرسٹر گور صاحب کو مہینے میں 2 دفعہ ایکسیس مل رہا ہوتا، شاہ محمود قریشی صاحب باہر آ چکے ہوتے، اسد کیسر صاحب جا کے مل رہے ہوتے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ماحول اس طرح کا ہوتا یا وہ باہر آ کے ایسی گفتگو کرتے؟ تو دیکھیں نا، کوشش یہ تھی کہ تحریک انصاف کو ختم کر دیا جائے اور ان کا بالکل عمران خان صاحب کو پکچر سے آؤٹ کر دیا جائے. تو اس سے شاید یہ نتیجہ نکلے گا کہ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے پیچھے ہٹ جائیں یا متنفر ہو جائیں. ویسا نہیں ہو سکا انفارچونیٹلی، اور اس کی بنیادی وجہ سیاسی فیلئر ہے، کاؤنٹر پولیٹیکل نیریٹو کا نہ ہونا ہے. اور آج 3 سال کے بعد ابھی بھی ہم عمران خان صاحب کو گفتگو ان کے حوالے سے کر رہے ہیں. کوئی امپورٹنٹ ایونٹ ہو جائے اس کے بعد بھی انہی کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے. تو یہاں پہ کسی کا لہجہ، کسی کی زبان وہ ایشو نہیں ہے. دیکھیں، لہجوں پہ، زبان پہ بہت سارے اعتراضات